میرا نام کنزا ہے۔ میری شادی ایک لو مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی۔ مجھ کو اس بات کا شدت سے دکھ تھا، مگر شوہر بہت خوش تھا کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا جبکہ گھر میں اچھا کھانا تک نہ ہوتا۔ میں اپنے شوہر کو بات بات پہ تانے مارتی تو وہ مجھ سے کہتا، بہت جلدی ہمارے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہاری تمام خواہش پوری کروں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ وہ بہت ہی محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتا، مگر مجھ پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ مجھے یہ غریبی والی زندگی بالکل بھی پسند نہیں۔ میری بات سن کر میرا شوہر چپ ہو گیا۔ مجھے اس بندے سے نفرت تھی اور میں اس کے ساتھ یہ محتاجی والی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، اس لیے اس کی محبت کو بھی ٹھوکروں پر رکھتی تھی۔ چند دن پہلے ہی مجھے محلے کی ایک عورت سے معلوم ہوا تھا کہ میرا شوہر 1 سال پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے شوہر کی ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات سنی نہیں۔ میں اس کا ماضی ٹٹولنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے کہہ دیا کہ خالہ مجھے سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر وہ حیران پریشان میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں ہے تو کس شخص میں دلچسپی ہے؟ ان کی بات سن کر بے ساختہ میرے ذہن میں کامران کا چہرہ گھومنے لگا، مگر ان کے سامنے میں کامران کا ذکر کر کے پورے محلے میں خود کو بدنام نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف امی بھی مسلسل ضد کر رہی تھیں کہ میں ان کے گھر کا چکر لگا لوں۔ دراصل امی کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، مگر میں نے بھی خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے مڑ کر ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں کامران کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی کیونکہ وہ بہت امیر تھا اور میں اس معمولی گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ دن کے وقت میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دن میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا اور پھر ایک سیاہ رات میں کامران کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا مقصد کامران سے شادی کرنا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا اور ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ وہ مجھے لے کر کراچی آ گیا۔ کچھ دن تو میں شرم کے مارے اس کو کچھ نہ کہہ سکی، مگر ایک روز جب کامران سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا، شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم یوں ہی ساری زندگی ایک ساتھ رہ لیں گے۔ تم کو سب کچھ مل تو رہا ہے، اچھا کھانے کو مل رہا، پہننے کو مل رہا۔ میں نے حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، تم بھی اپنی پرانی عورتوں کی طرح شادی کا نام مت لو۔ تمہیں پتا ہے مجھے شادی کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ اس وقت میں نے اس کی بات نہیں کی اور سوچا کہ بعد میں دوبارہ اس بات کا ذکر کروں گی۔ کچھ روز بعد اس نے مجھے ایک چھوٹے اشتہار میں کام دلا دیا۔ ویسے بھی میں خود سے بھی کچھ کرنا چاہتی تھی اور پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی جگہوں پر کام ملنے لگا۔ بڑی بڑی کمپنیاں مجھے ہائر کرنے لگیں۔ میرے تعلقات لوگوں سے ملنا جلنا بڑھنے لگا۔ کامران کو تھوڑی سی فکر لاحق ہونے لگی کیونکہ اس کو احساس ہوا کہ میں تو سونے کی چڑیا ہوں، بھلا سونے کی چڑیا کو کون چھوڑنا چاہے گا۔ اور پھر ایک روز کامران نے مجھ سے شادی کر لی کیونکہ اب میں اسے زیادہ کما رہی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں حرام کاموں میں بھی ملوث ہو گئی۔ جہاں پر بھی جاتی تھی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی اور پھر جو انسان مجھے زیادہ پیسے دینے پر راضی ہو جاتا پھر میں اسی انسان کی ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کامران بہت خوش تھا کیونکہ ہم دونوں کما رہے تھے۔ اب ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، پیسہ خود چل کر میری طرف آ رہا تھا اور میرا مقصد بھی صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ میں جو بھی کماتی کھل کر خرچ کرتی۔ وہ سب حسرتیں جو بہت وقت سے دل میں پنپ رہی تھیں ان کا پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میرا ایک ایک سوٹ 5 لاکھ سے کم کا نہ ہوتا تھا کیونکہ جس کلاس میں قدم رکھ چکی تھی وہاں پر سب ضروری تھا۔ بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان اب مجھ سے ملنے کو بے چین رہتے تھے۔ میں نے 11 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹ بک کروا کے رکھے تھے جن کی قیمت دن بدن کروڑوں میں جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب کوئی مجھے بلاتا تو میں انکار کر دیتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ سب کچھ جس کے بل بوتے پر میں بہت اچھل رہی تھی میرے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا۔ ایک ایک کر کے سب بکنے لگا۔ میرے پلاٹس پر ان مالکان نے ناجائز قبضہ کر لیا۔
کیونکہ مزید میں ان کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ مجھ پر جو پروجیکٹس ملے تھے وہ سارے میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ ان کے پیسے بھی انہوں نے زبردستی مجھ سے واپس لے لیے۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں ایک بار پھر سے آسمان سے زمین پر گر چکی ہوں۔ میں اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ کسی زمانے میں میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لوگ مرتے تھے، مگر آج کوئی میرے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی اور ہے، میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں ابھی بھی بہت پیاری ہوں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بالوں کو جکڑ لیا اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں بھری جوانی میں ہی پھر سے غریب بن چکی تھی، کیونکہ میرا سارا پیسہ میرے علاج پر لگنے لگا تھا۔ جو ہی میرے پاس پیسہ ختم ہوا، میں نے کامران کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی کما رہا تھا اور اس کا کاروبار اب بھی چل رہا تھا، مگر اب کامران بدلنے لگا تھا۔ وہ نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، مگر میں اس کے ساتھ رہنے لگی اور اپنا علاج کرنے لگی۔ مگر پھر ایک روز خدا کی رسی ڈھیلی ہونی بند ہو گئی اور پھر کچھ مہینوں بعد کامران کو بھی کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ انسان تو بے بسی کا پتلا ہے، مگر اسے ہمیشہ یہ احساس تب ہوتا ہے جب اللہ رسی کھینچ لیتا ہے۔ یہی حال ہم دونوں کا ہوا تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہو گئی اور چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر میں یہاں سے نکل گئی تو کہاں جاؤں گی؟ مت بھولو کہ ایک طویل عرصے تک میں نے تمہیں کھلایا ہے، اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ میں اس پر چلائی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میرا جو دل کرے وہ کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہیں کھلانے کی بات ہے تو تمہیں اس مقام پر بھی میں نے ہی پہنچایا تھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں سے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور اب یہ کسی اور طرح سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، مگر میں بھی اتنی جلدی اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آخر اپنی جوانی اس پہ لٹائی تھی۔ ایک طویل عرصے میں نے اس پہ اپنے کمائے ہوئے پیسے اس پہ لٹائے تھے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا۔ یقیناً آج پھر اس نے کسی لڑکی کو ملنے کے لیے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی عزت نفس کو سائڈ پر رکھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا، مجھ پر صرف ایک احسان کر دو۔ اگر میں تم پر احسان نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے ذلیل انسان کا منہ نوچ لوں، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی، میرے غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ تم صرف ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کہیں تم اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ میں نے اس سے کہا، یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی کامران؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور پھر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ شاید تمہاری عقل غاز ٹرنے چلی گئی ہے۔ ہرگز بھی نہیں، وہ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی، تم صرف اور صرف میرا ایک کام کر دو۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا، ارے تم تو مجھ سے بھیک مانگنے لگی ہو۔ مجھے اس کی بات پر حیرانی ہوئی۔ وہ کتنا گر چکا تھا، مجھے سے یہ امید نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں، کیا پتہ کل کو تمہاری موت ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے میرا جبڑا اپنے سخت ہاتھوں سے زور سے پکڑا اور بولا، نہ میری جان، نہ، اتنی جلدی میں مرنے والا نہیں ہوں، ابھی مجھے لمبی زندگی جینا ہے۔ میں نے اسے کہا، کسی زمانے میں میں بھی ایسا ہی سوچا کرتی تھی کہ ایک لمبی زندگی جیوں گی، بوڑھی ہو کر مر جاؤں گی،
لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں جس کا علاج بھی ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ میرے رونے کا اثر کامران پر نہیں ہوا، اس لیے میں نے دوبارہ کامران سے کہا، مجھے کچھ پیسے دے دو، میں یہ پیسے تمہیں واپس کر دوں گی، پھر اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی، کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ تھوڑی دیر بعد کامران مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری مدد تب کروں گا جب تم میرا ایک کام کرو گی۔ یہ سن کر میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میرا ایک ارب پتی دوست ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے نئے کاروبار کے لیے کچھ پیسے مانگ کر لاؤ۔ اگر اس نے تمہیں پیسے دے دیے تو میں تمہیں بھی کچھ پیسے دے دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام کر دوں گی۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی میں نے اسے پچھلے سال اپنی محنت کی کمائی سے لے کر دی تھی، اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر میں وہ ساری رقم اس پر صرف نہ کرتی اور اپنے لیے بچا کے رکھ لیتی تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ گاڑی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ایک بہت بڑے گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ شاید یہ ڈیفنس کا ایریا تھا۔ چند لمحوں تک تو میں اس کو گھر کو دیکھتی رہی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کامران کے دوست کا گھر ہے۔ میں نے کامران سے پوچھا، کیا یہ واقعی تمہارے دوست کا گھر ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں، یہ میرے دوست کا گھر ہے اور وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اب تم جلدی سے اندر جاؤ، اور ہاں، تمہیں پیسے لینے کے لیے جو بھی کام کرنا پڑے تو۔ اس سے آگے آ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے کامران سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ بھلے ہمارا رشتہ اب اتنا مضبوط نہیں تھا، مگر اب بھی میں اس کی بیوی تھی۔ وہ مجھے پیسوں کی خاطر کسی غیر مرد کے پاس کیسے بھیج سکتا تھا؟ میں ہکا بکا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی کامران میرے پاس آیا۔ کامران مجھے کہنے لگا، اب اترو بھی، کیا میرا دوست تمہیں یہاں سے گود میں اٹھا کر لے کر جائے گا؟ اس نے بڑی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں یہ سوچ کر پچھتاتی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا میں مر جاتی، کم سے کم میرے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ مجھے وہاں پر چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھ کر جلدی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چند لمحوں تک تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بیوی جی، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر چلی جائیں۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یا تو وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا یا پھر واقعی وہ مجھے جانتا تھا۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک خوش فہمی پالی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے اس سے پوچھا اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہارے صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی اس گھر میں آئیں تو میں آپ کو انتہائی عزت کے ساتھ اندر لے جاؤں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، باقی معاملات آپ اندر صاحب سے جا کر لے لیں۔ یہ سن کر میں اندر آ گئی، مگر جیسے ہی میں نے کامران کے دوست کو دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ میرا پہلا شوہر تھا جس کو میں چھوڑ کر کامران کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے مجھے اپنے سامنے دیکھا وہ مجھ سے کہنے لگا، آئیے ہماری سابقہ بیگم صاحبہ، آئیے، گھبرا کیوں رہی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے۔ شوہر کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہر پل ہر لمحے مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گی، اور میں ہر روز ہی تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر اگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ یہ سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا بولوں۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ جس آدمی کو میں نے اتنی بدنامی دی تھی وہ اب بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے اس کے ساتھ گزارے دن یاد آنے لگے جب ہم ساتھ رہتے تھے۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر میں اپنے شوہر کو بات بات پر غریبی کے تانے مارتی تھی، اسے ذلیل کرتی تھی اور وہ چپ رہتا تھا۔ میں جتنی خوبصورت تھی میرا شوہر اتنے ہی زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔
اس لیے تو وہ مجھے تسلی دیتا تھا تاکہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں، مگر میرے دماغ پر تو زمانے کی چکا چوندی چھائی ہوئی تھی، اسی لیے اس کی محبت کو بھی ٹھوکروں پر رکھتی تھی۔ اگرچہ میں معافی کے قابل تو نہیں تھی، مگر میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے۔ یہ سن کر وہ میز پر بڑے پیپر ویٹ کو گھمانے لگا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نادان، تم نے میری اسی بات پر یقین ہی نہیں کیا، حالانکہ اگر تم میری اس بات پر یقین کر لیتی تو تمہیں میرے گھر سے نہ بھاگنا پڑتا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، تمہاری کون سی بات؟ وہ کہنے لگا، یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بہت جلدی ہمارے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہاری تمام خواہش پوری کروں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میں رونے لگی، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ وہ بہت ہی محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ لفظ ادا کر رہا تھا۔ مجھے ابھی وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی، مگر مجھے وہ زندگی نہیں جینا تھی۔ میں اس کا قصوروار اپنے شوہر کو ٹھہراتی تھی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی، تب میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی دشمنی کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور بھیج دیا۔ جیسے ہی تنازع ختم ہوا، میرے باپ نے مجھے دوبارہ بلا لیا اور پھر ساری جاگیر میرے نام کر دی، اس لیے وہ اتنا امیر آدمی بن چکا تھا۔ یہ سن کر میں بے حد پچھتانے لگی، کاش میں تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو مجھے کامران جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ نہ بھاگنا پڑتا۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تب مجھے بہت افسوس ہونے لگا کہ میں نے کتنے گھٹیا کام کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ جیسے مجھے اس بات کا احساس ہوا میں وہاں سے جانے لگی، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، تم یہاں جس کام کے لیے آئی ہو وہ بتاؤ۔ میں بہت شرمندہ تھی، مگر میں نے اسے کہا، میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں تم سے پیسے مانگنے آئی تھی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بولو، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا 8 کروڑ کی۔ میرے ہوشتہ بوڑھے جب اس نے بنا کچھ کہے دراز سے چیک نکالا اور اس پر 8 کروڑ لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ میں چپ رہی، اب اسے اور کیا کہتی؟ جس پیسے کے لیے اس کو چھوڑ آئی تھی آج وہی شخص میرا مسیحا بن کے کھڑا تھا۔ میں نے بھیگی پلکوں سے چیک پکڑا اور واپس جانے کو مڑی، کہنے لگا، رکو، مجھے اپنے ڈاکٹر کا نام بتاؤ۔ ڈاکٹر کا نام سن کر اس کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ کوئی قابل ڈاکٹر نہ تھا بلکہ ایک معمولی سا ڈاکٹر تھا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو بولا، آئی ایم سوری میڈم، آپ کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہیں۔ اس کی بات سن کر میں کرسی سے نیچے گرنے لگی، مگر میرے شوہر نے جلدی سے مجھے سنبھال لیا۔ اگلے کچھ دن میں ہی وہ مجھے علاج کروانے کے لیے امریکہ لے کر جانے والا تھا۔ کامران مسلسل مجھے کال کر رہا تھا۔ میں نے سابقہ شوہر کو یہ بات بتائی تو کہنے لگا، فکر نہ کرو، صبح پہلی فرصت میں اسے تمہاری جان چھڑوا دوں گا۔ اگلی صبح اس نے کامران کو بلایا اور اسے طلاق نامے پر دستخط کروا لیے۔ میں جانتی تھی کہ کامران نے یہ کام آسانی سے نہیں کیا ہوگا، یقیناً بھاری رقم اس کو دی گئی تھی، مگر میں اسے انجان تھی۔ کامران کو کیا دیا کیا نہیں، میرا سابقہ شوہر نے مجھ سے کچھ نہیں بتایا، مگر دل کو تسلی تھی کہ کامران جیسے مطلب رست لالچی انسان سے میری جان چھوٹ گئی۔ سابقہ شوہر مجھے ساتھ لے کر امریکہ آ گیا۔ 6 مہینے مسلسل میرا علاج چلتا رہا، جس پر کروڑوں روپے اس نے خرچ بھی کر دیے تھے۔ میرے پاس تو اب شکریہ کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے، کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کرتی؟ جس سے بے وفائی کر کے بھاگی تھی، آج اس کا ایک ایک پل میری جان بچانے پر لگا ہوا تھا۔ 6 ماہ بعد طبیعت ٹھیک ہوئی تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ سابقہ شوہر نے ایک بار پھر مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں اس کے قدموں میں گر پڑی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ آج میں ہر سانس سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے نئی زندگی بخشی تھی اور میرا من چاہا ہم سفر مجھے عطا کر دیا تھا۔